اس لیے آپ کے امیر کا حکم ہے، آپ کے امیر شریعت کا حکم کہ ہر مسجد میں مکتب کا نظام چالو کرو۔ اگر آپ کے پاس الگ سے مکتب ہے تب تو آپ خوب مبارکباد کے لائق ہیں۔ آپ الگ سے مکتب بنائیے، اللہ آپ کو اس کی توفیق دے۔ اگر نہیں ہے مکتب تو بولیے انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کے سائے میں اللہ کی کتاب پڑھانے کی فکر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے میری ہمت بڑھائیے۔ کیسے پڑھائیے گا؟ مکتب کھولا، ایک امام لایا ڈھونڈ ڈھانڈ کے، یہ بھی نہیں جانچا کہ اس کا قرآن صحیح ہے کہ نہیں، دیکھا بڑھیا ٹوپی لمبا کرتا کہا نہیں یہ فٹ مولانا ہے، ارے بولو نہ کرتا ہے کہ نہیں، بٹھا دیا اس کے نزدیک۔ حال کیا ہے کہ ہم الحمدللہ بھی بچے کو صحیح نہیں سکھا سکے۔ یاد رکھو جس طرح قرآن کا نہیں پڑھنا گناہ، اس سے زیادہ قرآن کا غلط پڑھنا گناہ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فکر آپ کو کرنی ہوگی۔ جس مکتب میں آپ کسی استاد کو رکھیے، آپ جچوا لیجئے، کوئی بڑا مدرسہ ہے اس کے قاری صاحب سے، ہمارے قاضی صاحب سے، کوئی عالم دین سے جس پر آپ کو یقین ہو، تاکہ آپ اپنے بچوں کو یہ سوچ کر پڑھا سکیں کہ اس معلم کے سائے میں میرا بچہ پڑھے گا تو انشاءاللہ قرآن ٹھیک ٹھاک پڑھے گا۔ بولیے یہ گارنٹی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے؟ لیکن جب خوب بڑھیا مولانا ڈھونڈیے گا تو وہ مال بھی موٹا لے گا کہ نہیں لے گا؟ یہاں تو ہماری قوم کو چاہیے لنگڑا مؤذن، جس کے اذان سن کر کے شیطان ہی نہیں فرشتہ بھی بھاگ جاتا ہے۔ ارے بھاگتا کہ نہیں؟ ایسا کھینچتا اذان کو کہ بغل کا لوگ سمجھتا، لوگوں اذان سن کے تو دوسری قومیں مسلمان ہو جایا کرتی ہیں۔ ارے بات سمجھے، ایک شخص مسلمان ہونے کے بعد اسی لیے وہ مرتد ہو گیا کہ جس قوم کو اپنے اللہ کے نام کے لینے کا سلیقہ نہیں، وہ قوم دنیا کو دین کیا سکھائے گی؟ یہاں کیسی آسان! آپ کے امیر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اذان دینے والے کو بھی جچوائیے کہ اس کی اذان صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن نہیں، سوچتا ہے کہ 1500 میں مل گیا ہے، 24 گھنٹہ ٹائم دیتا ہے، پیر جھول رہا ہے، آواز آدھی اٹکتی ہے آدھی جا کے پھسلتی ہے۔ لوگوں ایسی قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا، ایسی قوم تباہ ہوگی جو قوم اللہ کے نام کے قیمت کو محسوس نہیں کرے گی۔ اس لیے ٹھوک بجا کر کے مؤذن بھی رکھیے کہ اگر وہ نیند میں بھی آواز لگا دے تو لگے کہ اللہ کے نام کی مٹھاس دلوں میں اترتی جا رہی۔ ارے لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کتنا آدمی اذان دیتا ہے تو من کرتا ہے کب ختم کر دے، اور کتنا دیتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ یہ آواز کان میں پڑتی ہے۔ بولو ہے یہ کیفیت کی نہیں؟ تو یہ کام جو آج آپ کو کہہ رہے ہیں، ہم یہ سب بات ہم لوگ ہمارے شریعہ کے آدمی ہیں، آپ کو حالات بتا رہے۔ ابھی کرناٹک میں یہ فتویٰ سرکار کا لگ گیا کہ فجر کی اذان مائک سے نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو اسی لیے یہ بات سمجھاتا ہوں کہ آپ جاگیے، ایسی آواز رکھیے کہ سننے والا بھی محسوس کرے کہ کوئی پیارا سا نام میرے کان میں اتر رہا ہے، ورنہ یہ عذاب ہی ہے کہ نہیں؟ بولو نا۔ جو قوم خدا کا نام بلند کرنے سے بھی آج اس کو روک دیا جائے، بولو اس کا نام عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ عذاب خالی کوڑا نہیں ہے، عذاب خالی آگ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عذاب کی یہ شکل ہے کہ اللہ نیکی کے راستے کو بند کروا دے، یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ لوگ مؤذن بھی ٹھوک بجا کے رکھیے اور امام بھی مضبوط رکھیے گا کہ نہیں رکھیے گا؟ ارے بولیے نا۔ اب درمہا کتنا دیجئے گا؟ باپ رے مولانا 4000 ٹکا دیتے ہیں اس کی، ایسا کھینچ کے بولتا ہے کہ لگتا ہے کہ لاکھ پتی بنا دیا ہے۔ آج بولیے ایک لنگڑا مزدور جو ہے، لنگڑا مزدور، بولو وہ بھی کم سے کم 250 روپیہ روز لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ ارے لیتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر 250 سے بھی حساب کیجئے تو 30 دن کا کتنا ہو جاتا ہے؟ بولیے نا۔ 7,500۔ اور یہاں جو امام ڈھونڈا جاتا ہے
وہ 4500 روپیہ والا امام، تو وہ لنگڑا لولا ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آدھا بولی منہ میں، آدھا بولی منہ سے باہر، اب وہ نماز پڑھے گا، اب اس نماز لنگڑی نماز سے جنت میں جائے، پیر کاٹیں گے اللہ، منہ پر کوڑا لگے گا۔ جو شخص نماز کی قیمت کو نہ سمجھ سکے، نماز کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، آج اگر ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہیں پر کہ بھائی بس ہے، ہم کو چڑھنا ہے، اور بس کا ٹائر پھٹا ہوا ہو، کبھی اس بس پہ چڑھیں گے آپ؟ ارے بولو چڑھیں گے؟ نہیں چڑھیں گے، کیونکہ یہ بس کہاں پر خطرے کی گھنٹی بجا دے گی۔ آج نماز جیسی عبادت کے لیے بولو بالکل مضبوط ایسا امام ہونا چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے تو محسوس یہ ہو جائے کہ حرم پاک میں تلاوت ہو رہی ہے۔ بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج ہمارے اور آپ کے گاؤں میں ایک ایک آدمی اپنے دکان مکان پر 3 نوکر رکھتا ہے، ارے رکھتا کہ نہیں؟ درمہا کتنا؟ 10,000، اور سارا گاؤں مل کر ایک امام رکھتا، درمہا کتنا؟ 4500 روپیہ۔ بولو نا کتنا کھینچا اس کو کہ پہنچا دیا اللہ کے پاس پر۔ کیا بولیے، کیا اللہ تعالیٰ کے نام کا یہی دام ہے؟ کیا قرآن کی یہی قیمت ہے؟ بے شرم مسلمانوں، جس نے اللہ کے نام کی قیمت کو گھٹا دیا، آج جس نے نماز کی قیمت کو گھٹا دیا، نماز کی عظمت کو گھٹا دیا، اپنے مکان اور دکان کی عظمت کو بڑھایا، بولو خدا کی قسم وہ اللہ کی نظر سے گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ کہتا ہے کہ مار کیوں پڑ رہی ہے، فلاں آدمی کیوں آ گیا سر پر؟ فرمایا اعمالکم امالکم، جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا ظالم بادشاہ تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ آج کردار میں گر گئے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ مؤذن بھی بڑھیا رکھیے، اس کی اذان کو چیک کروائیے، آپ امام بھی اچھا رکھیے، اس کے قرآن کی تلاوت کو بھی چیک کروائیے، اردو کو بھی چیک کروائیے کہ وہ کم سے کم فضائل اعمال صحیح پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ کم سے کم دین کی دعوت دے سکتا کہ نہیں دے سکتا، وہ اللہ کی بات کہہ سکتا کہ نہیں کہہ سکتا۔ بولو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اور جو معلم رکھیے گا اس معلم کو بھی بڑھیا اور مضبوط رکھیے گا کہ نہیں رکھیے گا؟ ارے بولیے نہ رکھیے گا۔ اور بچہ کو جو قرآن پڑھائیے گا تو ہم لوگ امارت شریعہ والا سے کہتا ہے کہ حضرت ایک استاد کا پیسہ منظور کر لیجئے، ہاں قرآن کے بارے میں امارت شریعہ، اور گوشت مچھلی گوشت پلاؤ میں جو جیب سے پیسہ نکلتا ہے وہ اپنے پاکٹ سے۔ بولو ایمانداری کے ساتھ، آپ اپنے بچہ کے کپڑا کے لیے کبھی کسی سے بھیک مانگے؟ ارے کسی سے مانگے؟ اس کے کھانے کے لیے کسی سے پیسہ مانگے؟ اس کے گھر کے لیے کسی سے پیسہ مانگے؟ اس کے دوا کے لیے کسی سے پیسہ مانگے؟ آج آپ اپنے بچوں کے دوا کے لیے، بچوں کے کپڑے کے لیے، بچوں کے گھر کے لیے اگر آپ ہاتھ نہیں پھیلاتے تو کیا صرف قرآن ہی ایسی کمزور کتاب ہے جس کی پڑھائی کے لیے تم بھیک کا ہاتھ بڑھاتے ہو؟ آج جس کو 20 بیگھہ زمین ہے وہ بھی ڈگروا مدرسے میں جاگیر کھلا رہا ہے۔ ارے بولو نہ کھلا، مفتی صاحب رکھ لیجئے نا، دے دیں گے 3 من دھان، 3 من دھان سے آپ کے بیٹا کا کلیجہ پاک ہوگا۔ یاد رکھو جیسا مال دو گے ویسا ہی رزلٹ آپ کے پاس آئے گا۔ زکوٰۃ صدقہ فطرہ کھا کے جو مال کی کوالٹی بنے گی وہ ہائی کلاس کوالٹی کبھی نہیں ہو سکتی ہے، ویسے ہی ہوگی فطرہ والی، ویسے ہی ہوگا وہ مال۔ اس لیے قوم کے مسلمانوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اللہ کے نام پر طے کرو کہ جتنی بڑی ذات اللہ کی ہے بولو اتنی بڑی حیثیت اللہ کے کتاب کی ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ آج اللہ میرے یہاں مہمان ہو جائے تو کیا ہم سب کچھ اس کے قدم میں ڈال دیں گے کہ نہیں ڈال دیں گے؟ ارے بولو ڈالیں گے۔ ہر آدمی سوچے گا کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، جو کچھ ہے ان کے قدموں پہ نثار کر دے۔ لیکن اگر اللہ نہیں، اس کا نور اللہ کی کتاب ہے، تو کیا اس کتاب کی پڑھائی کا انتظام بھی ویسے ہی شاندار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج مسلمان کے پاخانہ روم میں ٹائلز لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ سنگ مرمر کا پتھر لگا ہوا ہے، اور جہاں مکتب میں بچہ قرآن پڑھتا
خدا کی قسم اس کی چٹائی بھی صحیح میسر نہیں ہے۔ بولو کیا اللہ ہم سے نہیں پوچھے؟ خدا تعالیٰ اس وقت ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ خدا کی قسم اللہ میرے ضمیر کو جگا دے، یہ عذاب آج ایسے نہیں آیا، اللہ نے ہم کو زمین میں ایسے نہیں دھسایا، میرے کرتوت نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ شرم کرنا چاہیے، جہاں تم گندگی ڈالتے ہو آج وہاں تک ٹائلز لگا ہے، جہاں مکتب میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے ان بچوں کو صحیح رحل بھی نصیب نہیں۔ کون دے گا اس کا جواب؟ طے کیجئے کہ مجھے 100 دینا پڑے کہ 200 دینا پڑے، میں انشاءاللہ بھوکا سونا برداشت کر لوں گا، پھٹا ہوا کپڑا پہن کر جی لوں گا، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ لوں گا، لیکن اللہ کے کتاب کی توہین کو کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ شان پیدا کیا، علماء بیٹھے ہیں، ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اسی قرآن کی برکت سے قوموں کو اٹھاتا ہے، اور جب کوئی قوم قرآن کو نظر سے گرا دیتی تو اللہ بھی اس قوم کو اپنی نظر سے گرا دیا کرتا ہے۔ کیا اللہ ہم سب کو ہمت دے؟ آج یہاں مکتب قائم ہوا، کون محلہ ہے یہ؟ عیدگاہ ٹولہ۔ عیدگاہ ٹولہ کے مسلمان اس جلسہ میں ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ عیدگاہ ٹولہ کا خالی مسلمان ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، وہ سب کیا کر رہا ہوگا؟ کچھ تو رضاکار انتظام میں ہوگا، اور کچھ ہوگا کہ جلسہ کے نام پر آپ کے یہاں ہر گھر میں کم سے کم 2 درجن مہمان آتا ہے۔ ارے آتا کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، اور کم سے کم 50-40 بڑکے والے کا فاتحہ ہوتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سب ماشاءاللہ وہ گھر والی بھی جلسہ نہیں سن سکتا، جہاں جلسہ ہے وہاں کے لوگ بھی نہیں سن سکتے۔ بتائیے کئے ہاتھ اٹھا؟ اب ہم ان سے کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اسٹیج پر کوئی ہے عیدگاہ ٹولہ؟ جی کون ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ سیکریٹری صاحب ہیں؟ چلیے، کبھی کبھی اگر موٹا کھوٹائی ہاتھ میں آ جائے تو پورا گھر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں آپ نے مکتب کے لیے زمین لیا ہے، اللہ آپ کو اتنی نیکی دے گا کہ میں اس کا حساب کتاب کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہمت کیجئے، پوری آبادی کو جوڑیے۔ کب سے مکتب قائم کر کے شروع کیجئے گا؟ کل سے۔ اللہ آپ کو قبول فرمائے۔ مکتب کا نظام، اس میں خالی جو بڑھیا آدمی سب اسی کا بچہ پڑھے گا؟ نہیں، مقصد یہ ہے حضرت جی، یہ جو آبادی ہے یہاں لگ بھگ 1000 کی آبادی ہے، جی اور تمام لوگ مزدور کلاس کے ہیں، جی، اور ابتدائی تعلیم کے لیے، قرآن تک کی تعلیم کے لیے کوئی جو ہے کہ ادارہ تھا نہیں قریب، اچھا ماشاءاللہ۔ اور اسی کے وجہ سے ہم لوگ ایک مشورے تو آپ یہ بتائیے کہ کتنا گھر ہے اس محلے میں؟ ارے اس محلے میں کتنا گھر ہے؟ 100 لگ بھگ 100 مسلمان کے گھر میں کتنا بچہ ہوگا؟ ارے کتنا سے گناہ کیجئے گا؟ مودی 10 سے دیتا ہے، آپ تینوں سے تو دیجئے گا نا۔ 300 بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پڑھنے والا؟ ارے کچھ تو بڑھ گیا ہوگا۔ ضرب تو ہم 3 سے دے رہے ہیں بچہ کا، لیکن فٹ ضرب دیجئے گا تو وہ 5 سے لے کر 7 تک دیجئے، ہمت کے ساتھ دیجئے، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ بھئی ہم کو اتنی طاقت ہے، ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ جو آدمی نروس ہے، جو بیوی رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ جانے اس کو جواب دینا۔ ہم تو بیوی بھی رکھتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کے الحمدللہ طاقت بھی رکھتے ہیں، اس لیے یہ سلسلہ تو چلے گا اور مضبوطی سے چلے گا۔ تو کم سے کم 300 بچہ کے پڑھنے کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ بات سمجھے؟ جیسے تبلیغ والے گھر گھر تشکیل کرتے ہیں، آپ لوگ ٹیم بنا کر کے پوری آبادی کی تشکیل کیجئے۔ جب تک سارا بچہ مکتب سے جڑ نہیں جائے اس وقت تک آپ کو چین سے نہیں بیٹھنا ہے، کیجئے گا۔ لیکن ماشاءاللہ 100 بچہ پر ایک حافظ صاحب نے 100 بچہ کو پڑھائے گا ایک حافظ۔ ارے بولیو نا، خوش ہے ماشاءاللہ، 100 بچہ پڑھ رہا مکتب میں، ایک حافظ صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ جیسی شیرنی ویسا فاتحہ۔ ارے بولو نا، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مردہ دوزخ میں جائے کہ جنت میں ہم کو حلوہ روٹی مل رہی ہے، ایک کافی۔
ہے یہ سب کام ہونے والا نہیں. سرکار کا فیصلہ 30 بچے پر ایک استاد، لیکن اگر استاد ماہر ہے کہتا ہے کہ ہم گروپ کے ذریعے پڑھاتے ہیں تو 50 سے زیادہ کی اجازت ہم دے نہیں سکتے. اگر دیجئے گا تو وہ پڑھائی نہیں ہوگی، لٹھ ماری ہوگی. اس پڑھائی سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اس لیے سیکریٹری صاحب آپ سوچ لیجئے کہ 300. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل. دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں. تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا. اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.